بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پہلا آرڈر تھا چھٹیوں کا وہ 15 اگست تک تھا۔ تو آپ کو اس حساب سے ہم نے چھٹیوں کا کام دیا تھا، جو کہ اسلامیات کا کام تھا صفحہ نمبر 33 تک۔ اب چونکہ چھٹیاں بڑھ گئی ہیں، 1 اگست کو آپ کو اسکول لگنے ہیں، تو جو اسباق اسکول لگنے کے بعد اوپن ہونے کے بعد ہم نے پڑھنے تھے، تو میں نے سوچا کہ ہم انشاءاللہ اسی ترتیب سے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ انشاءاللہ گھر میں ہی ہیں، تو میں آپ کو روزانہ اسی طرح لیکچر ریکارڈ کر کے بھیجوں گا، آپ اس کو روزانہ سنیں گے بھی، اور اسی کے اندر میں مشق بھی حل کر کے بھیجا کروں گا، اور وہ مشق بھی آپ اس سے دیکھ کے اپنی کتاب پہ حل کریں گے اور لکھ کر مجھے سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جس طرح ہم کلاس کے اندر پڑھتے ہیں، سب سے پہلے میں سبق کی ریڈنگ کروں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم مشق کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ دیکھیں، یہ باب تیسرا شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اس باب کا نام ہے سیرت طیبہ، اور اس کے اندر یہ جو پہلا سبق ہے یہ ہے عہد نبوی کے ماہ و سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عہد نبوی ہے اس کے ماہ و سال اور مدنی عہد کی یہ بات ہو رہی ہے۔ 2 عہد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے، مدنی اور مکی۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو سبق ہے خاص اس کا ٹاپک کیا ہے؟ عہد نبی کے اندر ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی عالمگیریت و آفاقیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبوت کی دعوت اور تبلیغ کی ہے اس کی عالمگیریت، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے، پوری دنیا تک وہ دعوت اور تبلیغ پھیلی ہے، اور پوری دنیا کو اس دعوت و تبلیغ نے اپنے گراؤ میں لیا ہے۔ اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں آگے، سبق کی ریڈنگ۔ سب سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے دعوت کا لفظی معنی کیا ہے۔ دعوت کا لفظی معنی بلانا، اور تبلیغ کے لفظی معنی پہنچانا کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا کتاب کا پہلا سوال بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا لغوی معنی بیان کریں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب بھی یہی ہے، دعوت کے لفظی معنی یہاں سے شروع ہوگا۔ دعوت کے لفظی معنی ہے بلانا، اور تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچانا، یہاں تک جو میں نے تیر لگا دی ہے، یہاں تک یہ پہلے مختصر سوال کا جواب بھی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آفاقی اور عالمگیر ہے۔ یہ نبوت رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر پوری دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ دعوت کی عالمگیریت کا مطلب عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف بلانا ہے۔ یعنی دعوت کی عالمگیریت کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف بلانا ہے۔ اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے، محض کسی زمان و مکان تک محدود نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ دوسرے سوال کا جواب بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آیت کا ترجمہ ہے یہ دوسرے مختصر سوال کا جواب بھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سورہ سبا ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ ہے وہ عالمگیر ہے۔ قرآن پاک سے اس ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ اس بارے میں لکھیں، تو یہی ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ ہے وہ عالمگیر ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک MCQs بھی ہے اسی کتاب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے 40 سال کی عمر میں۔ نبی کریم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی کریم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو دعوت اسلام کے اس ابتدائی مرحلہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ پاک، حضرت ابوبکر صدیق
حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام لائے، یعنی عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ اس وقت بچے تھے، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔ اگر سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سے سب سے پہلے کون ایمان لائیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ مردوں میں سے کون لائے، اس کا جواب ہوگا حضرت ابوبکر صدیق۔ بچوں میں سے نبی پاک پر سب سے پہلے کون ایمان لایا، حضرت علی المرتضیٰ۔ اور غلاموں میں سے سب سے پہلے اگر پوچھا جائے کہ کون ایمان لایا، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس دور کو خفیہ دعوت اسلام کا دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی سوال یہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا خفیہ دور کس کو کہا جاتا ہے، خفیہ دور، خفیہ دعوت اسلام کا جو دور ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ یہاں سے اس کا جواب سٹارٹ ہوگا، اس کی پہلی لائن سے، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اور یہاں تک اس کا جواب چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مشق کے اندر سوال نہیں ہے، ویسے میں نے آپ کو بتایا اگر اس طرح کا سوال آ جاتا ہے، چونکہ پیک کا پیپر ہے تو اس میں سبق میں سے کہیں سے بھی کوئی سوال لے لیتے ہیں، تو اگر سوال آ جاتا ہے کہ کس دور کو خفیہ دعوت اسلام کا دور کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہ دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو دعوت اسلام کے اس ابتدائی مرحلہ کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 4 لوگ جب مسلمان ہوئے، اسلام لائے، تو اس دور کو خفیہ دعوت اسلام کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا جواب بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ خاتم النبیین نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دی۔ اس مرحلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد دعوت عام کے مرحلہ میں، اس کے بعد یعنی کہ سب سے پہلے خفیہ دعوت اسلام کا دور رہا، یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ یہ مرحلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی نبوت کی دعوت دی وہ مرحلہ وار کس طرح تھی۔ سب سے پہلے خفیہ دعوت تھی جس میں یہ 4 لوگ جو ہیں وہ مومن ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، اور اس کے بعد آپ نے دعوت عام کا جو مرحلہ ہے اس کو آپ نے سٹارٹ کیا۔ دعوت عام میں آپ نے تمام اہل مکہ کو دعوت اسلام دی، جس کے نتیجے میں آپ کو کامیابیاں بھی ملیں اور مشکلات بھی پیش آئیں۔ مشکلات میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر اور برداشت سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل آپ نے بھروسہ رکھا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہی مشکلات کی وجہ سے، یعنی کہ یہی مشکلات تھیں جب آپ نے اہل مکہ کو دعوت دی، تو انہی مشکلات کی وجہ سے صحابہ کرام نے 2 مرتبہ ہجرت حبشہ، یعنی 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کو اگر یہ سوال کیا جائے پیک کے اندر کہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کتنی مرتبہ ہجرت فرمائی، تو اس کا یہ جواب ہے 2 مرتبہ۔ 2 مرتبہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف جو ہجرت فرمائی وہ 2 مرتبہ تھی، ٹھیک ہے۔ یا یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے ہجرت کہاں کی، تو اس کا جواب ہوگا حبشہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پیک کے پیپر ہیں تو سبق میں سے کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ اگر پیک میں پوچھا جائے کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے ہجرت کہاں فرمائی، تو اس کا جواب یہ ہوگا حبشہ کی طرف۔ اگر پوچھا جائے حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے کتنی دفعہ ہجرت کی، تو آپ کا جواب ہوگا 2 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ، آگے ہم شروع کر رہے ہیں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام مکہ مکرمہ سے باہر مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ فرمائی، آپ نے مواخات مدینہ فرمائی، اس کے بعد میثاق مدینہ اور دیگر معاہدات کے ذریعے سے ریاست مدینہ کی داخلی مضبوطی کے بعد دعوت اسلام کو حجاز سے باہر پہنچانے کا فیصلہ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اب دعوت اسلام جو ہے وہ حجاز سے باہر پہنچانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مرحلہ وار آپ کو میں نے کہا تھا دعوت اسلام جو ہے
اس کا مرحلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خفیہ، جس میں 4 لوگ جو ہے مسلمان ہوئے، اس کے بعد آپ نے قریبی رشتہ داروں کو، اس کے بعد آپ نے مکہ کے اندر دعوت عام دی، اس کے بعد صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر مدینہ شریف کے اندر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماخات مدینہ فرمائی، پھر میثاق مدینہ، پھر دیگر معاہدے فرما کے ریاست مدینہ کی داخلی مضبوطی، یعنی ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے کے بعد اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ حجاز سے باہر پہنچانے کا دعوت کا مرحلہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کہ دیگر ممالک تک کلمہ اسلام جو ہے اس کو پہنچا کر اپنا فرض منصبی بخوبی سر انجام دیا جائے۔ دعوت اسلام کے اسی مرحلہ میں، یعنی کہ جب آپ نے مکہ سے باہر دوسرے ممالک میں دعوت دینی شروع کی، تو اس مرحلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو اور سرداروں کو آپ نے دعوت دی، ان کی طرف آپ نے سفیر روانہ فرمائے اور آپ نے خطوط بھی لکھے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مختلف بادشاہوں کو اور سرداروں کو مکہ سے باہر دعوت دی اور کیا آپ نے خطوط لکھے؟ تو اس کا اگر سوال آتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی اور سرداروں کو بھی آپ نے سفیر بھی روانہ فرمائے اور ان کی طرف خطوط بھی لکھے۔ ان خطوط کو مختلف حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کا استعمال کیا؟ تو آپ کہیں گے چند جاننثار ساتھیوں کا انتخاب فرمایا، یعنی چند جاننثار صحابہ تھے، وہ یہ خطوط لے کے جاتے تھے، وہ یہ دعوت لے کے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو سفیر تھے نہایت ذہین و فطین، معاملہ فہم اور فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ، یہ بھی سوال آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ تو یہ لکھا ہوا ہے صلح حدیبیہ 6 ہجری کو۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سبق کے MCQs کے اندر بھی یہ جو سوال ہے کہ صلح حدیبیہ کب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط کب لکھے؟ ان دونوں کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ یہ ہے 6 ہجری کو ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط کب لکھے؟ 7 ہجری کو۔ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری کو ہوئی اور مختلف بادشاہوں کو خطوط آپ نے 7 ہجری کو، 6 اور 7 یاد رکھنا ہے، پہلے صلح حدیبیہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خطوط لکھے اور یہ جو سفیر روانہ فرمائے، ان کے اندر کن کن کا نام آتا ہے جناب؟ ہم اس پہرے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس پہرے کے اندر یہ بیان ہوئے سفیران رسول، سفیر کی جمع ہے سفیران، سفیران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ مختلف صحابہ ہیں، سب کے نام ہم برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سوال کے اندر جو پوچھے گئے ہیں وہ 2 سفیروں کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ 2 سفیروں کے نام لکھے، 2 صحابہ سفیر جو نبی کریم کے خطوط لے کے جاتے تھے، وہ 2 آپ نے یاد کرنے ہیں، وہ بھی میں بتا دوں گا کون کون سے یاد کرنے آسان، باقی برکت کے لیے ہم سب کے نام پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے اندر سب سے پہلے تھے حضرت عمر بن امیہ، یہ امرو نہیں اس کو پڑھنا، یاد رکھنا جی، عمر لفظ ہے، ٹھیک ہے، عمر بن امیہ زمری، اس کے بعد ہے علا بن حضرمی، اس کے بعد ہیں عبداللہ بن حذافہ سہمی، یہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے، عبداللہ بن حذافہ اور دحیہ کلبی، یہ دونوں نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ جب سوال ہوگا شارٹ کویسچن کے اندر یا ویسے بھی پیک کے اندر پوچھ سکتے ہیں کہ نبی کریم نے جو سفیر روانہ فرمائے مختلف بادشاہوں کی طرف، ان میں سے 2 یا 3 کے نام لکھیں، تو آپ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ کا نام، حضرت دحیہ کلبی کا نام یہ آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت حاطب بن ابی بلتع، حضرت عمر بن عاص، حضرت سلیط بن عمر، حضرت شجاع بن وہب، مہاجر بن ابی امیہ اور سیدنا صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے سفیر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں اور رئیسوں کو تبلیغی خطوط لکھے، یہ بھی آگے سوال ہے کہ جو 2 بادشاہوں کے نام لکھے جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوال بھی آگے آ رہا ہے، اور پیک کے اندر بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے ہیں ان میں سے چند کے نام لکھیں، تو کم سے کم 3 نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے نجاشی، ٹھیک ہے جی، یہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ شاہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ پھر ہے مقوقس، یہ یاد رکھنا ہے، اس کو بہت سارے بندے غلط پڑھتے ہیں، مقوقس پڑھتے ہیں، اس کا اصل تلفظ یہ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مقوقس، ٹھیک ہے، یہ حبشی زبان کا ویسے لفظ ہے مقوقس، وہاں سے یہ عربی میں کنورٹ ہوا ہے، تو اس کا اصل تلفظ ہے مقوقس، ٹھیک ہے جی۔
یہ نام ہے، اور یہ بادشاہ کہاں کا تھا؟ مصر کا۔ اور کسرا یہ ایران کا بادشاہ تھا۔ کیسر یہ روم کا بادشاہ تھا۔ آپ نے جو نام یاد رکھنے ہیں ان میں اندر سب سے پہلے ہے نجاشی، پھر آپ نے کسرا، اور پھر آپ نے کیسر، ٹھیک ہے؟ کیسر، کسرا اور نجاشی، یہ تین نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ ایزی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے منذر بن ساوا، یہ کہاں کا حکمران تھا؟ یہ بحرین کا حکمران تھا۔ اس کے بعد ہے حوزہ بن علی، یہ کہاں کا تھا جی؟ یہ حاکم یمامہ تھا۔ اس کے بعد حارث بن ابی شمر غسانی، یہ کہاں کے حکمران تھے؟ یہ دمشق کے حکمران تھے۔ یہ دمشق لفظ نہیں ہوتا، دمشق لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جعفر، یہ کہاں کا حکمران تھا؟ یہ عمان کا حکمران تھا، شاہ عمان، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سارے بادشاہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں۔ ان میں سے آپ نے تین کے نام یاد رکھنے ہیں۔ وہ تین کون کون سے ہیں جی؟ سب سے پہلے آپ نے نجاشی کا نام یاد رکھنا ہے، اور اس کے بعد کسرا، اور اس کے بعد کیسر۔ یہ تین نام آپ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ سوال آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان سفارتی مہمات اور خطوط کی بدولت بعض حکمرانوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے پیک کے اندر، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط لکھے کیا کسی بادشاہ نے اسلام قبول کیا؟ تو اب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بعض حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، اور بعض نے صرف اسلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، جبکہ بعض نے انتہائی سخت جواب بھی دیے، جن میں سے ایک پرویز بھی تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے، خسرو پرویز اس کا نام تھا، اس نے پھاڑ دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط سے نہ صرف اس دور کے حکمرانوں کو دعوت اسلام سے آگاہی حاصل ہوئی، بلکہ وہ اسلامی ریاست کے احوال سے بھی باخبر ہو گئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ اب اسلام کا آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیک کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے، وہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان خطوط کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لکھے، طرز تحریر کریں جی، کہ ان خطوط کا طرز تحریر کیا تھا، وہ قلم بند کریں، یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے یہ خط شروع ہوتا تھا، یعنی بسم اللہ لکھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے، اللہ کے نام سے، پھر رسول اللہ کا نام مبارک، آپ اپنا نام مبارک لکھتے تھے، اس کے بعد اس شخص کا نام لکھا جاتا تھا جس کی طرف وہ خط روانہ کیا جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تمام خطوط میں اب زبان کیسی استعمال ہوتی تھی؟ یہ نہیں ہے کہ مشکل الفاظ اس میں استعمال کیے جائیں تاکہ اگلے کو پتہ چلے ہمیں بڑی اچھی عربی آتی ہے، بلکہ نہیں، نہایت سادہ، آسان اور مختصر الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ بادشاہوں کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں وہ مختصر الفاظ، جامع معنی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خطوط لکھے جاتے تھے۔ یہ جواب ہے اس سوال کا۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس کا طرز تحریر لکھیں، میں آپ کو ایک دفعہ زبانی بتا دیتا ہوں، آپ اس میں کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم کے خطوط میں اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا، بسم اللہ لکھی ہوتی تھی، اس کے بعد رسول اللہ کا اپنا نام، اس کے بعد شخص کا نام کہ جس کی طرف وہ خط لکھا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط میں زبان ہوتی تھی، نہایت آسان، سادہ اور مختصر الفاظ اس میں لکھے جاتے تھے۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط اور دیگر دعوتی سرگرمیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے ہر مرحلے میں حکمت و تدبر سے کام لیا ہے، ٹھیک ہے جی، حکمت و تدبر سے کام لیا ہے۔ مخاطب سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی کلام کو بے جا طول نہیں دیا، یعنی کبھی آپ نے بڑے بڑے خط نہیں لکھے۔ چنانچہ ہر داعی اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ یہاں سے ایک سوال یہ بھی سبق کے اندر پوچھا گیا ہے کہ جو داعی ہے، جو دعوت دینے والا ہے، مبلغ جو ہے، ان کے لیے کن دو اوصاف کو ہونا ضروری ہے، وہ دو اوصاف بیان کریں۔ تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مراحل کو دیکھتے ہوئے وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یہاں سے میں نشان لگا رہا ہوں، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں، اس کے اندر وہ جواب بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دو اوصاف پوچھے، یہاں پہ کئی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ہر داعی کو چاہیے کہ وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال۔ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ مخلص ہونا چاہیے داعی۔ پھر اس کی مخاطب کی زبان ذہنی معیار کے مطابق وہ گفتگو کرے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا وصف۔ تیسرا، خیرخواہی کے جذبات سے وہ بات کرے،
اس کے ذہن کے اندر جو جذبہ وہ خیرخواہی کو ہونا چاہیے، اور حکمت و تدبر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ضد سے اعراض کیا جائے، یہ بھی وصف ہونا چاہیے دائی میں، ضدی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد رضا الہی اس کا مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مال حاصل کرنا یا عزت شہرت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، اس کے بعد اعلاء کلمۃ اللہ، یہ اس کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کے دین کا نام بلند کرنا میرا مقصد ہے، اس جیسے عظیم مقاصد کو مد نظر رکھا جائے، اور اپنی طاقت کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ جو ہے اس کو سر انجام دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے دیکھیں جی، تھوڑا سا آخری پیرا رہ گیا ہے، دعوت و تبلیغ میں حکمت و بصیرت کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، پیک کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے، یہاں مشق میں نہیں ہے، کہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے کس طریقے سے دعوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، انداز کیسا ہونا چاہیے، یا قرآن میں اللہ نے دعوت دینے کے لیے کس انداز کو اپنانے کا حکم دیا، اس طرح کوئی بھی سوال آ جائے تو اس کا یہ جواب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل۔ اللہ پاک فرماتا ہے بلائیے اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجئے جو بہترین ہو، یہاں بحث سے مراد ہے گفتگو کیجئے، دعوت دیجئے، ٹھیک ہے۔ مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بات کر کے دعوت دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوتی سرگرمیوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہاں سے اس سوال کا جواب ہے، سوال یہ اکثر پیک میں آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا جواب آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور فروغ کے لیے بے مثال جد و جہد کی۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے بہت جد و جہد کرنی چاہیے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ امن اور سکون میسر آیا تو آپ نے فوراً اسلام کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے پرامن انداز میں مختلف حکمرانوں کو قبول اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں امن اور سکون کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ دعوت دینی چاہیے، مرحلہ وار آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی بساط کی حد تک اسلام کے فروغ اور نشر و اشاعت کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پڑھ کے، آپ کی ساری زندگی پڑھ کے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تھا پورے سبق کی ریڈنگ۔ اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں جلدی سے، تاکہ جو ہے وہ لیکچر بہت لمبا ہو رہا ہے۔ اب ہم جو جواب ڈھونڈتے ہیں جی، دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ دعوت کے لفظی معنی ہیں، یہ ایم سی کیوز ہے، اس میں سے ایک درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعوت کے لفظی معنی ہے بلانا، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اگلا کویشچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میں نے کتاب کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا، کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو وہ کب لکھے؟ یہ 7 ہجری میں لکھے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ 6 ہجری، میں نے سبق کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا۔ اور اس کے بعد شاہ حبشہ کا لقب کیا ہے؟ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کا لقب کیا ہے؟ تو وہ ہے نجاشی، ٹھیک ہے جی۔ شاہ حبشہ جو تھا اس کا لقب تھا نجاشی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد مختصر سوالات کی طرف ہم آتے ہیں جی۔ مختصر سوالات میں سے سب سے پہلا سوال ہے کہ نبی کریم دعوت و تبلیغ کا لفظی معنی بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں آپ کو کتاب کے اندر سے نشان لگا دیتا ہوں، آپ اس کا پہلا پیج نکال لیں۔ دعوت و تبلیغ کا لفظی معنی پوچھا ہے، تو لفظی معنی کے اندر آپ نے یہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے، اور یہ آئے گا یہاں تک، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نشان لگا دیا، یہ ایک لائن کا اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے دوسرا سوال ہے جی یہ والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی عالمگیریت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ یہ بھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ سبق کے پہلے پیج کے اندر یہ جو آیت ہے یہ پورا اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آیت کا ترجمہ ہے یہ اس کا جواب ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے
یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خطوط لکھے ان میں سے 2 کے نام لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ میں نے وہاں پہ پہلے بھی آپ کو بتایا لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں، ان بادشاہوں کے نام میں سے آپ نے یہ سلیکٹ کرنے ہیں، ایک تھا نجاشی، ایک تھا کسرا اور ایک ہے کیسر، ٹھیک ہے جی۔ یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، چوتھا سوال کیا ہے جی، سفرائے رسول میں سے 2 کے نام لکھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے جو سفیر بھیجے ان میں سے 2 کے نام، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک آپ نے یہ کرنا ہے عبداللہ بن حذافہ کا، ایک کرنا ہے دحیہ کلبی کا، اور آپ ایک آسان یہ بھی ہے سیدنا صائب تیسرے نمبر پہ۔ یہ 3 آپ یاد کر لیں، 2 آپ کو یاد رہیں گے، پیپر میں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو سوال ہے داعی اسلام کے 2 اوصاف تحریر کریں جناب۔ یہ میں نے ادھر آپ کو بھی نشان لگوایا تھا پہلے بھی، ہر داعی کو چاہیے کہ وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، ایک یہ وصف ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ حکمت و تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضد سے اعراض کرے، رضا الہی کا اصول الہی کلمت اللہ اس کا مقصد ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی، آگے یہ لانگ کویسچن ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی عالمگیریت پر روشنی ڈالتے ہوئے دعوتی خطوط کی اہمیت بیان کریں جی۔ اس کا بھی میں نشان آپ کو لگا دیتا ہوں، توجہ سے آپ نے اس کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ ہے کہ آپ کی جو دعوت و تبلیغ ہے اس کی عالمگیریت بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اس سوال کے 2 پہلو ہیں، اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور اس آیت کے ترجمے تک آپ نے اس کا جواب رکھنا ہے۔ دوبارہ نشان لگا دیتا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک، اس آیت کے ترجمے تک آپ نے یہ پہلے ایڈ کر لینا ہے، نشان لگا لیں آیت کے ترجمے تک۔ یہ ایک حصہ ہے، اس میں عالمگیریت بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے سوال کا وہ ہے کہ دعوتی خطوط کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا آپ نے نشان لگانا ہے یہاں سے، یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا آپ نے یہ والا پہرا جو ہے وہ نشان لگا لینا، یہ والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سفارتی مہمات و خطوط کی بدولت بعض حکمرانوں نے اسلام قبول کیا، یہ اس کی اہمیت ہے۔ بعض نے اسلام سے صرف محبت و عقیدت کا اظہار کیا، بعض نے انتہائی سخت جواب دیا۔ اس طرح آپ کے خطوط سے نہ صرف اس دور کے حکمرانوں کو دعوت اسلامی سے آگاہی ہوئی بلکہ اسلامی ریاست کے احوال سے بھی باخبر ہو گئے، انہیں معلوم ہوگا کہ اب اسلام کا سورج طلوع ہو گیا۔ ان خطوط کا جو طرز تحریر یہ تھا، یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک لانگ کویسچن کا پورا جواب بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا آج کا مکمل سبق، اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سبق کو پورا پہلے اس کی جو ہے ریڈنگ جو ہے وہ سنیں گے، اس میں یہ سارے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، تقریباً یاد ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے یہ مشق بھی حل کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن جو ہے اس کا بٹن وہ بھی دبا لیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔